बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत 3-4 खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला जा रहा है, प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, और चूँकि मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के हाथ से, और आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपस में लड़ने का वक्त इनका आ गया है। उसकी रीज़न है कि इंतखाबात की तरफ जाना है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। इकट्ठे ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाएंगे। और 15 जो 14 महीनों का इक़्तिदार है, 15 महीने आज मुकम्मल हो चुके हैं। इन 15 महीनों का 15 जमाती इत्तेहाद का जो इक़्तिदार है वो इनके जोड़ों में बैठ गया है, और इन्होंने पिछले, मेरा ख्याल है कि अगर ये 15 महीने का इक़्तिदार हासिल ना करते तो ये जो पिछली जितनी भी इनकी बुराइयां हैं वो शायद ख़त्म हो जाती, लेकिन वो सारी की सारी ज़िंदा हो गई। इन 15 महीनों में इन सब को बेनकाब कर दिया, नंगा कर दिया, और इनकी तमाम की तमाम अहलियत और काबिलियत जो है वो खुले बाजार में रोल दी है। अब हुआ क्या है, 2-3 बातें आपसे शुरू करूँगा। खबरें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल गुफ्तगू की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उनके साथ जनरल फैज़ हमीद साहब ने रब्ता किया था, और ये धरने से पहले की वक्त की बात कर रहे हैं 2019 की, कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनसे रब्ता किया था। पहले उनको फ़ोन आया जनरल साहब का कि जनाब आप मुझसे मुलाकात करें, लेकिन मैंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जब मैंने मुलाकात से इनकार कर दिया तो जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे पास आ गए, और मुझे आके उन्होंने ये कहा कि हम आपको सेनेट में ला के तो चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं, और इसके लिए आपने सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, ये उन्होंने बताया। लेकिन जनरल मौलाना कहते हैं कि मैंने ये नहीं माना और ये इसको रद्द कर दिया। लेकिन उससे आगे और उन्होंने कुछ और बात नहीं की। फिर उन्होंने पहले मैं ज़रा इस एक खबर की ज़रा हम तह तक पहुँचते हैं। अब पूरी खबर क्या है? पूरी खबर ये है, मौलाना साहब को बताना चाहिए था। पूरी खबर ये है कि जो धरना आया था पहला, वो पहले धरने के लिए मौलाना साहब को इस्तेमाल करना मकसूद था, और मौलाना साहब को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब ने रिलीफ हासिल करना था, और नवाज शरीफ साहब ने जेल से निकलना था और लंदन पहुंचना था। और एग्जैक्ट वही हुआ, क्योंकि मैंने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में बहुत पहले ये खबर दे दी थी, 4 महीने पहले खबर दे दी थी, जब जेल में मिलिट्री ऑफिशल्स ने, और ज़्यादातर इम्कान है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुलाकात की थी उनके साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में, कोट लखपत जेल में मुलाकात की थी बाकायदा, और उस मुलाकात में मामला तय पा गए थे। अब उसको इम्प्लीमेंट करना था कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाल के बाहर कैसे भेजना है। तो लिहाजा उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करना था, धरना शरना लेके आना था, एहतजाज करना था, इसी दौरान ये चीज़ें हल होना थी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात नहीं बताई। मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब जनरल फैज़ साहब ने कहा कि आप धरना लेके आएँ, क्योंकि वो धरना उनकी मर्ज़ी के साथ आया था, तो मौलाना को यकीन नहीं आया, और मौलाना ने कहा कि ये हो सकता है ये नीचे नीचे कोई गड़बड़ हो रही हो, समझदार आदमी है, पुराने हैं। तो उन्होंने ये किया कि कुछ जर्नलिस्टों से उन्होंने पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है, और क्या कोई अंदर इमरान खान साहब को गिराए जाने की कोई चल रही है बातचीत, क्या फ़ौज इमरान खान साहब से नाराज़ हो गई है, क्या फ़ौज वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म करना चाहती है। लेकिन उन्होंने उन जर्नलिस्टों को ये नहीं बताया कि जनरल फैज़ साहब उनके पास आए थे और उनके साथ बातचीत हुई है, ये नहीं बताया। उसके बाद कुछ जर्नलिस्टों ने और कुछ अपनी पार्टी के लोगों ने भी इन्होंने कहा कि आप जनरल फैज़ साहब पे एतबार ना करें, आप सीधे जाएं आर्मी चीफ के पास, और जनरल फैज़ को कहें कि आर्मी चीफ से मेरी बात करवाएं, आर्मी चीफ से बात करेंगे, उसके बाद अगली बात करेंगे। फिर इन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, जनरल बाजवा से मुलाकात की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब गए, अकरम दुरानी साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब, ये गए और उनके आर्मी चीफ हाउस में गए, और तकरीबन इनकी मुलाकात कम से कम भी 5-6 घंटे जारी रही। उसमें खाना भी खाया, हलवा भी खाया, सब कुछ खाया, गाजर का हलवा भी खाया, चाय भी पी, गप्पे शप्पे भी लगाई। लेकिन उस मुलाकात की जो इब्तदा है वो जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताई कि उन्होंने सबसे पहले तो मौलाना से ये कहा कि हाँ भाई, अब आप मेरे अकीदे के बारे में बात करते हैं, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप ये करते हैं, आप क्यों करते हैं, ये सारी बातें, क्योंकि उनके अकीदे के बारे में पहले प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने भी बात की थी, और उसके बाद मौलाना साहब ने भी की थी। तो लिहाजा सबसे पहले तो उन्होंने
جناب باجوہ صاحب نے یہ کیا، اور وہاں پہ بات تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی، اور پھر اس کی تصدیق جو ہے وہ مولانا غفور حیدری صاحب نے بھی کی کہ ادھر کوئی مس بہیو کیا، بدتمیزی کی، اور بدتمیزی جب حد سے بڑھی تو پھر غفور حیدری صاحب نے کہا کہ میں نے ٹوکا جناب باجوہ صاحب کو کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو لگام دیں، جو بھی ہے، جو غفور حیدری صاحب کے بقول کنٹرول کریں آپ اپنے آپ کو۔ اور اس طریقے سے یہ باتیں شروع میں تلخی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپس میں دونوں پارٹیاں جو ہیں گھل مل گئیں، گپ شپ لگائی ٹکا کے، اور اس میں پھر فائنلی یہ بات ہوا کہ اس میں گارنٹی مانگی گئی تھی، تو جب باجوہ صاحب نے بھی موسٹ پروبیبلی دے دی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لے کے آ جائیں، تو اس کے بعد پھر دھرنے کی تیاری ہوئی تھی، اور دھرنا آیا تھا، اور دھرنا جب آیا تو اس دوران یہ وہ دھرنا ہے، وہ لانگ مارچ ہے، جب مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور پہنچے، جب لاہور پہنچے تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے، اور انہوں نے ملاقات سے معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، باقیوں سے مل رہے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کرتے رہے لاہور میں، اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پی ایم ایل این نے کوئی مین پاور بھی نہیں دی ان کو، کہ جو مین پاور افرادی قوت دیتے اور دھرنا اور لانگ مارچ طرح تھوڑا سا تگڑا ہو جاتا۔ بہرحال وہ وہاں سے نکلے اور اسلام آباد آئے، اور اسلام آباد آ کے انہوں نے دھرنا دیا، اور اسلام آباد میں آ کے دھرنا جب دیا تو وہاں پہ جنرل فیض صاحب جنرل فیض صاحب سے مذاکرات ہو گئے، اور مذاکرات جنرل فیض صاحب سے ہونا تھے، جنرل فیض صاحب آئے، ان کو بتایا کہ جناب آپ تشریف لے جائیں، اور ادھر جو کام ہونا تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی ایک تقریر کر کے غائب ہو گئے تھے، مولانا صاحب کو دغا دے گئے تھے، اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ آئی، تقریر چلی گئی، اب اس میں یہ تھا کہ سیف ایگزٹ دینا ہے، کیسے دیا جائے، اور اس کے پیچھے جناب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، وہ بھی ہونا تھا، اور نواز شریف صاحب کا باہر بھی جانا تھا، تو وہاں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس میں ماموں بنایا گیا تھا، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو مولانا صاحب کو کہا گیا، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی صاحب یہ سب موجود تھے، تو اس میں سب سے پہلے تو جنرل فیض صاحب نے ان کے جو مالی معاملات ہیں اس پہ انہوں نے کہا، تو اکرم درانی صاحب نے پھر معذرت بھی کی، اور کیونکہ اکرم درانی صاحب تھوڑا سا ذرا اپنے مسل دکھانے کی کوشش کر رہے تھے مولانا صاحب کے بہاف پہ، تو انہوں نے پھر کوئی تھوڑی سی فائلیں وائلیں بھی دکھا دی، اور انہوں نے کہا جی یہ آپ کا بھی ہے حساب کتاب تو یہی ہے، اس لیے آپ ذرا احتیاط ہی کریں۔ بہرحال ان کو کہا گیا جی کہ آپ مارچ کی تاریخ دے دی گئی، مارچ 20 کیجیے، مارچ 20 میں یہ حکومت ختم کر دیں گے، ہم عمران خان صاحب کی حکومت کر دیں گے، جس کو مولانا صاحب کہتے رہے کہ جو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے ایک امانت میرے حوالے کی ہے، تو ہم امانت ہمیں واپس کر دیں، یعنی کہ مارچ 20 میں حکومت کا خاتمہ ہونا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، وہ ہونا بھی نہیں تھا، اور وہ ایک لالی پاپ سا دیا گیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری بات نہیں بتائی، پوری بات یہ تھی کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنا کام نکلوایا، شہباز صاحب نے اپنا کام نکلوایا، پیپلز پارٹی اپنی طرف چلی گئی، اور مولانا صاحب صرف اس میں استعمال ہوئے تھے، اور یہی تھا کہ رینٹے ریلی آئی تھی، وہ اس سے فائدہ اٹھا لیا پس پردہ رہ کے، تو مولانا صاحب انتظار کرتے رہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اگلا پھر تحریک عدم اعتماد، انہوں نے کہا جی میں چاہتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہ آئے، بلکہ یہ ہم احتجاج کے ذریعے، یعنی کہ بلووں کے ذریعے ہم لے کے آئیں، بلوے کروائیں، فسادات کروائیں، شر پھیلائیں، اور احتجاج کریں پورے ملک میں، اور سیاسی جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ نہیں دیا، نون نے بھی ساتھ نہیں دیا، مولانا صاحب اس میں بھی اکیلے رہ گئے تھے، تو اب بھی مولانا صاحب اکیلے کر دیا کہ جو دبئی میں مذاکرات ہوئے، دونوں پارٹیوں کے، دونوں بڑی پارٹیوں کے، فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن دونوں تھے، لیکن مولانا کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس میں کیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ مولانا اس کا بھی گلا شکوہ کر رہے تھے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جنرل فیض کا نام جب لیتے ہیں تو اس سے آگے باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے، یہ جو سلیکٹو قسم کا چاہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو یا میڈیا ٹرائل ہو، وہ یہاں سے آ کے کام خراب ہو جاتا ہے، جبکہ جنرل فیض تو یہ کہہ چکے ہیں، اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ایک میجر جنرل ہو یا ڈی جی آئی ہو، ڈی جی آئی ایس آئی یا میجر جنرل، یہ جو ڈی جی سی جسے کہتے ہیں، وہ از خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آرمی چیف کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جو اوپر سے حکم ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جنرل فیض صاحب نے پچھلے دنوں جب ان پہ کوشش کی گئی میڈیا ٹرائل کرنے کی، اور یہ کہا گیا کہ جناب بس دائرہ تنگ ہے، گھیرا تنگ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کے بعد کیونکہ میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی
انصار عباسی صاحب کو بتا دیا تھا کہ جو سمجھتے ہیں فوج کی کمان کو، چین آف کمان، اس میں تو ہم ایک بہت ہی میں جونیئر افسر تھا، میجر جنرل، میں مجھ سے اوپر ڈی جی آئی تھے اور اس کے اوپر پھر بہت سارے لیفٹیننٹ جنرل اور پھر آرمی چیف، تو ہم نے تو وہی کرنا ہوتا ہے جو آرمی چیف ہمیں حکم دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ میڈیا ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور چونکہ میڈیا ٹرائل شروع کروایا گیا تھا اور اس کے بعد ختم بھی کروا دیا گیا، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں۔ اور اس طرح کی جو مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہیں نکلوانا تھا اور اس سے ان کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو یہی تو اصل معاملہ ہے کہ جو ساری طرف سے تنقید، جو سارے تسلیم کر رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی تسلیم کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی تسلیم کر رہی ہے، مولانا بھی تسلیم کر رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی تسلیم کر رہی ہے، ساری جماعتیں تسلیم کر رہی ہیں کہ ہمیں تو بلا کے کہا گیا تھا، نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بلا کے کہا گیا تھا باجوہ صاحب نے ڈرائنگ روم میں کہ جناب آئیں، آ کے تختہ الٹیں، تحریک عدم اعتماد لائیں، کامیاب کرواتے ہیں اور آپ کو اقتدار دیتے ہیں۔ وہ یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے اندر خانے بنا جا رہا تھا۔ تو کوئی بھی پوری بات نہیں بتاتا، پوری بات بتائی جائے تو زیادہ بہتر تصویر سامنے آتی ہے۔ تو یہ ہے جی انفیکٹ سچویشن۔ دوسری جانب اب ایک اور سازشی کہانی، سازشی تھیوری چل رہی ہے، اور اس میں اب شہباز شریف صاحب نے اور 9 مئی کو بھی چھوڑ دیا، فوجی عدالتیں بھی ہو گئی، 9 مئی بھی ہو گیا، اور قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کے سارے مقدمات عمران خان صاحب پہ ہو گئے، اور 9 مئی کا غبارہ جب پھٹ رہا ہے تو اب مولانا شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف عاصم منیر صاحب پہ قاتلانہ حملے کی مذموم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو شخص خود جس پہ 3 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا اور جس کو خود کو گولیاں لگی ہوں، اور ان کا اپنا ابھی تک ٹرائل نہ، ملزمان اور مجرمان نہ پکڑے جا رہے ہوں، ان کے ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، تو ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اب وہ، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس بات کی بتانا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب نے لگایا ہے، آئی ایس آئی، ایم آئی، یہ ساروں پہ ایک الزام ہے ان کا جو ہے کہ جناب آرمی چیف کو اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک کھیل شہباز شریف صاحب کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح سے خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا اس وقت بدل چکی ہے، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں اندر خانے، اور مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ ہیں چیزیں جی، یہ خبریں ہیں، میں نے کہا ذرا تصویر کا پورا رخ آپ کی طرف کر دوں۔ واحد مقصد اس کا صرف یہی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈسٹرب کیا جا سکے، اور یہ سوارا کچھ کیا جا سکے، کیونکہ کبھی یہ الزام لگاتے ہیں چائنا پہ، کبھی یہ لگاتے ہیں یورپی یونین پہ، کبھی امریکہ پہ، کبھی رشیا پہ، برطانیہ پہ، اس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اور اب جو نیا الزام ہے وہ ایک تو قاتلانہ حملے کا لگا دیا، اور دوسرا جنرل فیض صاحب کو لے آئے، جنرل باجوہ صاحب کو لے آئے، یعنی کہ جن کا کھانا کھایا اور جس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 6 گھنٹے سارے معاملات طے ہوئے، مولانا صاحب نے وہ نہیں بتائے، باقی سارا کچھ بتا دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔